حضرت علامہ ابواللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے وہ سجدے میں ہیں، اور قیامت کے دن جب وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے کہ سبحانک ما عبدناک حق عبادتی کا، اے اللہ پاک ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، یا اللہ تو پاک ہے ہم تیری کما حق عبادت نہیں کر سکے۔ فرمان الہی ہے یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں، اور وہ ایک لمحہ بھی اپنے رب کی نافرمانی میں نہیں گزارتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ ایسے نکل جاتے ہیں، ایسے گر جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ حکایت ہے کہ ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا تو وہ عورت کسی قافلے کے ساتھ باہر سفر میں روانہ ہو گئی۔ جب نوجوان کو پتہ چلا تو وہ بھی قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ قافلہ جنگل کو پہنچا اور رات ہو گئی تو قافلہ اسی جنگل میں رات گزاری۔ جب سارے سو گئے تو وہ نوجوان آہستہ آہستہ چپکے سے اس عورت کے پاس گیا اور کہا کہ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اس واسطے میں اس قافلے کے ساتھ آ رہا ہوں۔ تو عورت نے کہا جاؤ دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ تو وہ نوجوان قافلے کے پاس گیا اور ارد گرد اس کے چکر لگا کر واپس آیا اور کہا کہ سارے ہی غافل سو رہے ہیں۔ تو عورت نے کہا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ تو نوجوان بولا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے کبھی اور نہ ہی کبھی اس کو اونگ آتی ہے۔ تو عورت نے کہا کہ یہ لوگ سو رہے ہیں تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ تو جاگ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ تو وہ نوجوان جب عورت کے یہ الفاظ سنے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر گیا اور اپنے برے ارادے سے تائب ہو کر گھر واپس چلا گیا۔ جب وہ نوجوان مر گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا بتا تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے ایک گناہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی سبب سے میرے سارے گناہ بخش دیے۔